ایسا سمجھا جائے کہ جب ایک ایلیٹ کلاس کئی ڈیکیڈز تک حکمرانی میں رہتی ہے تو اس کے بعد جو عوام ہے اس کے ایموشنز میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے طبقے سے جو ہے وہ کسی کو لانا چاہتے ہیں. تو مودی جی کی ایک بڑی وجہ ہم پاپولیرٹی کی یہ سمجھیں. ٹو سرٹن ڈگری پھر بہت انہوں نے ایسے سسٹمز اسٹیبلش کیے ہیں کنٹری وائڈ. آپ کا جو بینک اکاؤنٹس لوگوں کے کھلوائے ہیں, پھر انہوں نے ٹوائلٹس پبلکلی کنسٹرکٹ کروائے ہیں. ایک بڑے گراس روٹس لیول پہ ہی ہیز ٹرائی ٹو امپلیمنٹ سم چینجز جس سے لوگوں کو یہ پسند آتے ہیں کہ یہ. اور ایک چیز جو بڑی یونیک ہے, ان کوئی 8 سال میں کرپشن ایٹ دی ٹاپ ہیز بین ایلیمینیٹڈ. یہ بڑی ایک یونیک سی چیز ہے. جو پہلے ہم سنا کرتے تھے فلانی بوفورس اسکینڈل, وہ ہیلی کاپٹر پہ کوئی کما گیا, کوئی ادھر کر گیا, وہ یہاں ایٹ دی ٹاپ نیچے لیول پہ ہوگی کوئی رشوت لے رہا ہے یہ سب. بٹ وہ جو میس اسکیل میں انڈیا کے لوٹ مار تھی, یو ڈونٹ فائنڈ دیٹ ہیپننگ. لیکن اتنا بڑا ملک ہے کہ یو ہیو پرابلمس. ایسا نہیں کہ وہ جنت ہے, بٹ پیپل ہیو ہوپ ناؤ. مودی جی کے بارے میں جو سروے آئے ہیں, جو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے فراخ دل نظر آتے ہیں. یعنی یہ کہ جب وہ میڈیا سے ملتے ہیں, جب وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ گلے ملتے ہیں اور ان کا جو ملنے کا انداز ہے بڑا وہ ہے. لیکن کیا جو ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو مودی جی کے اقتدار کے بعد کیا جو بھارت ہے وہ ان کی ایرا میں کیا اکانومی میں بہت آگے گیا ہوا نظر آئے گا؟ ایسا ہے؟ دیکھیے, وہ پوری دنیا ایک شفٹ کر رہی ہے ٹورڈز نیو اکانومی. اس میں وہ آسانی سے فٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ جائیں گے یو ول بی سرپرائز کہ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں ہر ایک کے پاس ایک سیل فون ہے. تو ایک کمیونیکیشن ایزی ہو گیا ہے, بینک اکاؤنٹ سب کے پاس ہو گیا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ایک شخص کی پروڈکٹیوٹی کو. اب یہ آپ دیکھیے گا کہ جو دلی میں فارمرز پروٹیسٹ فار ایگزامپل ہے, انہوں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی کہ کون کر رہا ہے. کیونکہ ابھی جیسے فورن پالیسی میگزین میں بھی لکھا تھا, یہ ان ٹھیکیداروں کا پروٹیسٹ ہے جو غریب کسان کو اس لیول پہ نہیں آنا دیتے کہ وہ that he could do away with the middleman. تو بڑے چیلنجز ہیں انڈیا میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک فیوچر ان سب کو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اب دیکھیے G7 کی میٹنگ ہے, اس میں مودی جی کو بلایا جاتا ہے. اب سعودی عربیہ سے دیکھیے ان کے تعلقات, وہ اسرائیل بھی چلے جاتے ہیں, پیلسٹائن میں بھی جاتے ہیں. ان کے یہاں انویسٹمنٹ اتنی ہو رہی ہے کہ انڈیا از دا مین چیلنج ٹو چائنا, جو ویسٹرن ورلڈ دیکھتی ہے, یورپین مارکیٹ دیکھتی ہے. اب کوڈ جو بنا ہے, آسٹریلیا, اپنا جاپان, اس میں انڈیا شامل ہے. تو ایک اٹ ہیز سڈنلی بیکم ریجنل پاور, اور اس کا لیڈر جو ہے وہ اپنے کرتے پجامے میں جا کے دنیا بھر میں ایڈریس کر کے آ جاتا ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی دیکھیں, he has done something that باقی دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیا از ناؤ something you cannot ignore. اور جو کسی زمانے میں پاکستان کو انڈیا پہ وہ تھا, ایڈوانٹیج تھا, کیونکہ پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر تھا, ویسٹرن ایلائی تھا, وہ ہم نے افغانستان سے دشمنی لے کے نا وہ گنوا دی. اب انڈیا کی دو مسلم کنٹری سے تعلقات اچھے ہیں, افغانستان اور بنگلہ دیش. تو یہ ہندو مسلم کا بھی چکر ختم ہو گیا, کیونکہ اگر سو ان سم ویز ہی ہیز ہینڈلڈ اٹ ویری ویل. اوکے, ٹھیک. طارق فتح جی, ایک بہت بڑی تنقید جو نریندر مودی صاحب پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہندوتوا کا نام لیا جاتا ہے, کہ ایک نیشنلزم کا سہارا لے کر یا ریلیجن کارڈ استعمال کر کے انہوں نے لوگوں کو جو ہے, لوگ اس وجہ سے بھی ان کی طرف ہیں, اور اس وجہ سے ایک وہ ملک جو کہ دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے, جو دنیا کا بہت بڑا سیکولر ملک کہلاتا ہے, اس کا جو ایک سیکولرزم ہے اس کے اوپر آنچ آئی ہے.
اور لوگ مسلمانوں پہ وقت جو ہے وہ مشکل آیا. تو یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی تنقید کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور تنقید پہ ہم بات کریں گے جو ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے, لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں ہندوتوا جو ہے یہ کتاب لکھی تھی ساورکر نے when he was in prison in Andaman Islands. وہ ہر مہینے سفیدی ہوتی تھی کمرے میں, تو اس پہ پھر وہ کولے سے لکھ کے then he would memorize it and then ہر مہینے سے. So it's a very thin book. میں چاہتا ہوں آپ بھی پڑھیں ہندوتوا. The title of the book is Savarkar was an atheist. So یہ کہنا کہ یہ مذہبی رجحان. بھگت سنگھ فار ایگزامپل یہ بھی ایتھیسٹ تھے, جس کو ناستک کہتے ہیں ہندی میں اور ہم دہریہ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ جو مذہب سے آزاد تھے, یہ ان کا تھا کہ یہ ہندو. دیکھیں ہندو ورڈ بھی ہمالیہ اور یہ جو انڈین اوشن ہے اس سے ملا ہوا ہے, یا اس کے اندر جو مس پروننسیشن ہوئی لفظ ہندو کی, یا یہ انڈس ریور بھی پاکستان میں بہتا ہے, انڈیا میں تو نہیں بہتا. تو لفظ یہ سب انڈس سے ہی نکلے, ٹیکشلا سے نکلے ہیں, ان کی سب کی نیچے تامل ایریا جو ہے. سو all of this was subdued and destroyed psychologically by the sultans and the Mughal dynasty, and subsequently they were ان کی جو اپنی ہسٹری ہے ہندوستان کی. آپ ایران میں جائیں تو نوروز تو منایا جائے گا نا, چاہے ملا ہو یا کمیونسٹ ہو, کوئی بھی ہو ایران کے اندر, وہ خوش ہوتے ہیں, ان کی اپنی فیسٹیول ہیں. دیکھیے ابھی ایجپٹ کے اندر سارے مسلمان ہیں, لیکن وہ ممیز جو آئی ہیں ابھی ڈے بیفور یسٹرڈے, وہ اپنا پاسٹ تو نہیں ابینڈن کرتے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ تمام ممیز جو ہیں یورپ سے, انہوں نے اتنا شاندار جلوس نکالا. وہ اپنے ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ جہاں رہتے ہیں اس سے محبت نہیں کرتے. ان کو آپ کی دل لگی مونجو دارو یا ٹیکشلا سے ہے ہی نہیں کچھ. آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ارے وہ جو تھا محمود غزنوی, وہ وہاں سے آیا, اس نے ایسا مارا ہندوؤں کو, ہوش ٹھکانے آ گئے سومناتھ میں. ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں تباہ کیا. آپ ترکی میں چلے جائیں, کوئی نان ٹرکش کو اس لیے کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, جس کی جو سیولائزیشن ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک جو بہت بڑی مسٹیک ہوئی شاہ ولی اللہ کے زمانے سے, کہ وی سارٹ آف آسکڈ دی افغانز ریپیٹڈلی ٹو انویڈ انڈیا. ٹیپو سلطان نے کیا, شاہ ولی اللہ وہاں چلے گئے کعبہ, انہوں نے کہا ان پہ ہم. ابدالی از دی اونلی مین ہو ڈسٹرائڈ لاہور, برنٹ اٹ, کیونکہ ہندوؤں کو صاف کرنے کے لیے. آپ آج کے لاہوریوں کو دیکھیے, وہ اب اپنے میسائل کا نام انہوں نے ابدالی رکھا ہوا. تو ہندوتوا جو ہے یا ہندو دھرم, ایک تو ہندو مذہب کوئی ہے ہی نہیں. آپ کا 10,000 تو آپشنز ہیں کہ آپ کس میں بلیو کریں کس میں نہ بلیو کریں. کوئی ہندو بچہ یا میرے ساتھی جو جن دوست ہیں, کوئی ہندو اسکول میں نہیں گیا, نہ وہاں کوئی مدرسہ ہوتا ان کا, گھر میں بت ہوتا ہے, گھر ماں باپ سے سیکھتے ہیں. اٹ بیکمس, نہ ان کی 5 وقت کی نماز ہے, نہ ان پہ کوئی کمپلشن ہے, نہ کوئی سنڈے چرچ ہے. دے ول ٹیک اینی باڈی. زوریسٹرین آئے وہ بھی سیٹل ہو جاتا ہے, مسلمان آئے وہ بھی سیٹل ہو جاتا ہے ہندوستان میں. جو واحد دنیا میں جگہ ہیں جو یہودیوں کو نہیں مارا وہ بھی انڈیا میں ہے. تو جو ہندو یا سناتن دھرم جسے کہیے, اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. جیسے ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کلمہ پاک پڑھواتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. آپ ہندوؤں سے پوچھو آدمی ہندو کیسے ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے ہوتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. وہ بس پانی پوری کھائے, بریانی کھائے, دال کھائے, کرتا پاجامہ پہنے, ہندو کہلاتا ہے. وہ پیدا ہوتے ہی ہندو ہوتا ہے, اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. ٹھیک, دیر از نتھنگ. آپ ایک کام کریں, آپ 10 دن کے لیے ہندو ہو جائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ سڈنلی یو آر فری. کوئی کہہ ہی نہیں رہا آپ کو ابھی جمعے کی نماز پڑھی تھی تو نے, ادھر ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے نہیں پڑھی, دباؤ جاؤ جان سے. ہم پڑھ رہے ہیں اپنا, سادھو کہیں ہمالیہ میں بیٹھے ہوئے ننگے,
میں تو کیا جو کون سا فیسٹیول ہے جو ہر 12 سال بعد ہوتا ہے, دریا ملتے ہیں الہ آباد یا پریاگ کے اندر, آئی بین دیئر. 10 دن میں نے وہاں بھی کاٹے ہیں بالکل پانی میں, کسی کو کسی کی پر سب اپنے لگے میں, کوئی کسی پہ ایگزرٹ یہ نہیں کرتا کہ تو یہ ٹھیک نہیں. اور میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں, میں آنےسٹلی بتا رہا ہوں جو مجھے شوق لگا. میں انڈیا کئی دفعہ گیا, میرے خیال 10-15 دفعہ جا چکا ہوں. جو مجھے سٹننگ ڈفرنس لگا کہ کوئی کسی کو کہتا نہیں ہے. ہمارے یہاں نازم آباد میں بچوں کہتے بھائی جمعے کی بار نماز نہیں پڑھ رہا, یہ کیا کر رہا, کرکٹ کھیل رہا اس وقت. ہم چلے جاتے تھے مسجد میں کہ محلے والے ڈانٹ پڑ جائے گی, ابا کہہ رہے ہیں, اماں کہہ رہی, سارے کہہ رہے. یہاں کوئی کسی کو نہیں کہتا, جس کی مرضی ہے وہ کرتا ہے. ہر ایک کے گھر میں اپنی مسجد ہے, ان کی کیا ٹیمپل ہوتا ہے. نہ کوئی پرسکرپشن ہے, نہ کوئی کتاب ہے تو کوئی 50,000 کتابیں. اور جب جلایا نالندہ یونیورسٹی کو بختیار خلجی نے, تو اس نے کہا ان کے پاس 3 ملین کتاب کس لیے, ایک کتاب ہونی چاہیے قرآن. اس کو 6 مہینے لگے وہ لائبریری کو جلتے ہوئے. پوری بدھزم ڈسٹروائے ہو گیا انڈیا سے. وہ سارے بدھ جو تھے وہ چائنا اور جاپان بھاگے. یہ اب دیکھیے کہ جاپان اور چائنا میں بدھزم جو ہے وہ اس لیے آیا کہ سارے جو اسکالرز تھے نالندہ کے جو بہار میں ہیں وہ بھاگے وہاں سے, سب کی گردن اڑا دی. دیٹ یونیورسٹی واز ڈسٹرائڈ کمپلیٹلی, ناٹ اے سنگل بک ریمین. اور اس جگہ اسٹیشن کا آپ کو پتا نام کیا ہے بہار میں, بختیار پور. جس نے تباہ کیا اس کے نام پہ بختیار پور رکھ دیا. یہ تو مغلوں نے رکھا. یا جو ہولیسٹ سٹی ہندوازم کی ہے اس کا نام الہ آباد ہے. تو کچھ تو ہم اپنی گروان میں بھی دیکھیں نا کہ ہم مائنورٹی ہیں, 10% آبادی پورے ہندوستان پہ راج کر کے بیٹھے ہوئے. اور کاشی کا ٹیمپل ہے وہ توڑا ہوا ہے, آگے ہندو ٹیمپل ہے, پیچھے مسجد بنا. کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزیدار اور انفارمیٹیو ویڈیوز کا اپڈیٹ ملتا رہے. جے ہند, جے بھارت.